پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ بلدی صاحب، یہ جو ہم نے بریک سے پہلے معاملہ اٹھایا کہ سیاسی جماعتیں، مذہبی جماعتیں، جمہوری ادارے جہاں پر یہ تمام معاملات طے ہونے چاہیے، جہاں پہ پالیسی مرتب ہونی چاہیے، جہاں سے وضاحتیں آنی چاہیے، جہاں سے لوگوں کو رہنمائی اور امید ملنی چاہیے، وہ تو سب خاموش ہیں، مبہم ہیں یا دوغلے پن کا شکار ہیں بشمول آپ کی پارٹی کے۔ تو پھر تو جس کے ہاتھ میں بندوق ہوگی وہ خود ہی اپنے طرز کا انصاف کرتا پھرے گا، یہی ہوگا۔ طلعت صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کا جو پارلیمان ہے یا پارلیمنٹ ہے یہ بالکل بے دست و پا ہے۔ یہاں جو ڈکٹیشن ہے، یہ ہم نے ایک ڈرون حملے کے حوالے سے ریزولوشن پاس کیا جوائنٹ سیشن میں، اس کا کیا حل ہوا؟ امریکہ نے اسی شام کہا کہ تم کون ہوتے ہیں۔ دوسری بات کہ آپ نے فرمایا یہ تو ایک جب بیان آیا تو زرداری کو مشورہ دیا گیا تھا کہ ایک کمیٹی اس نے جو غیر مسلم اقلیت کے منسٹر کے سربراہ بنایا، اس کو کمیٹی کو توڑنا چاہیے تھا۔ شیریں رحمان کی پارٹی کا تھا کہ یہ متنازع مسئلہ ہے اور قرآن و حدیث کے خلاف آئین میں موجود ہے، کوئی قانون نہیں بنے گا، تو ان کو فوری طور پر اس کا نوٹس لینا چاہیے تھا۔ اس کا حل یہ تھا کہ تمام مکاتب فکر کے علماء کو یعنی اطمینان دینے کے لیے اسلامی نجاتی کونسل میں تمام مکاتب فکر کے لوگ موجود ہیں، بریلوی بھی، اہل سنت بھی، شیعہ بھی، وہ اس کو وہاں بھیج دیتے تاکہ یہ مسئلہ۔ اور گورنر نے جو بیان دیا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کو فوری طور پر گورنر سے وضاحت طلب کرنی چاہیے تھی، اور یہ جو وزیر اعظم یہ موجودہ حکومت اس کا جواب دے۔ یہ جو آج کا واقعہ ہوا ہے نا، میں جو آپ فرما رہے ہیں، یہ پارلیمان کے بھی ہم بھی جواب دیں کہ اس کو اس سے کہ گلیوں میں آ جائے، جیسا کہ ہمارے صاحب نے یہ اگر وہاں ڈیبیٹ ہوتا، وہاں اس پر بحث ہوتی وہاں۔ اور دوسری بات ہے کہ یہ جو ہڑتال ہوئی، طلعت صاحب، پوری تاریخ میں ہسٹری میں دیکھیں اتنی بڑی پرامن اور اسٹرانگ ہڑتال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی ہے۔ اس کا معنی ہے کہ مسلمانوں کے جذبات کے ترجمان یہاں موجود ہیں۔ اور اگر آپ کس بات پر ہوئی تھی؟ جی، اس پر ہوئی تھی کہ نام رسول جو گورنر نے جو بیان دیا تھا اور کمیٹی جو بنایا گیا تھا، شیریں رحمان نے جو امینڈمنٹ کے لیے موو کیا تھا، اس پر انہوں نے یہ ناموس رسولت کے حوالے سے تمام گروپ نے، تمام مکاتب کے علماء نے اور اچھا رسپانس دیا پاکستانی عوام نے، یعنی ایسے تاثیر دیہاتوں نے۔ پھر بحث تو اس کے بعد پھر بحث کی گنجائش نہیں رہ جاتی نا؟ تو نہیں، اگر آپ نے سٹینڈ لے لیا تو پھر اس کے بعد بحث کی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ نہیں، وہ تو ٹھیک ہے، یہ جب کچھ نہیں کیا وزیر اعظم نے تو مجبور ہو گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ جو کہ ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کو ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی پارلیمان میں، یہ ایشو وہاں زیر بحث ہونی چاہیے، لیکن وہاں چونکہ ہم آزاد پارلیمان نہیں ہے، ہم ہر چیز پر وہاں بات بھی نہیں کر سکتے، ہمارے لیے مشکلات ہیں باہر سے، ادارے بھی ان میں والے۔ تو میں حیران ہوں کہ یہ حکومت ہے جبکہ یہ خود کہہ رہے ہیں، تو اس کو حیثیت وزیر اعظم سٹینڈ لینا چاہیے تھا، اور تمام اتحادی جماعت کو بلا کے کہ یہ متنازع مسئلہ ہے۔ جب ہڑتال کا کالم نہیں دیا، وزیر اعظم کو، مولانا فضل الرحمان سمیت سب کو بلانا چاہیے تھا۔ جی، آپ کے تحفظات کیا ہے؟ آپ کے تحفظات کیا ہے ندیم؟ آپ کے خیال میں یہ اگر لائحہ عمل اپنایا جاتا تو شاید معاملہ ٹھنڈا پڑ جاتا، جذبات میں لوگ نہ آتے، یہ ہو سکتا ہے، مفروضہ ہے، اب تو بات سے بات نکالنی ہے، یہ واقعہ نہ ہوتا اگر سٹینڈ واضح ہوتا؟ طلعت صاحب، میرا خیال ہے کہ پاکستان میں جتنے لیڈرز ہیں بشمول یہ مذہبی جماعتوں کے، ہم مذہب کو بیچتے ہیں۔ ہم نے زمین کو بھی بیچا جہاد کے دنوں میں، جہاد پھیلانے کے لیے زمین خریدی بھی پڑی ہے، ویسے خریدی بھی ہے اور بیچا بھی ہے، بیچا بھی ہے ہم نے۔ ہمارے جنرل ضیاء الحق سے سٹارٹ کر لیں، 90s میں جو پولیٹکس اس میں آ جائیں، ہم کشمیر بھی اسی سے فتح کرتے رہے، افغانستان میں وہ ڈیپتھ بھی اسی سے دیکھتے رہے۔ اسلام میں میانہ روی کا ذکر ہے، جنرل مشرف نے 9/11 کے بعد جو نعرہ لگایا انلائٹنڈ ماڈریشن کا، اب لوگ اس کا نام لینا پسند نہیں کرتے، روشن خیال اعتدال پسندی کا۔ ہم اس چیز کو سیل کرتے رہے پاکستانی عوام کی فلاح کے لیے نہیں، ان مقاصد کے حصول کے لیے جو ہماری اپنی بقا کا سبب بن سکتے تھے یا ہمیں اس میں فائنینشیل گینز ہو سکتے تھے۔ اس کی بنیاد کے اوپر ہم آج ایک گہری کھائی میں کھڑے ہیں۔ ایک پوری بہت بڑا سیگمنٹ ہے سوسائٹی کا جس کو ہم نے ایکسٹریمسٹ بنانے کے لیے اسٹیٹ نے معاونت فراہم کی، فنڈ کیا اس پروسیس کو، اور اب ہم ایک ایسی جگہ پر کھڑے ہیں جہاں اس کو واپسی کا راستہ نہیں ہے، اور جس طریقے سے ہم اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں گن شپ ہیلی کاپٹرز بھیج کے، اس سے یہ پھیل رہا کام ختم نہیں ہو اچھا، اس میں ایک میں نقطہ اور بھی سامنے لانا چاہوں گا کہ یہ جو رجحان ہے آپ سمجھیں کہ ایکسٹریمزم کا، مذہبی ایکسٹریمزم کا، اور ہو سکتا ہے آج کے معاملے سے اتنا ریلیونٹ نہیں ہو، لیکن میری نظر میں جو گلوبل ولیج کا اگر ہم ذکر کرتے ہیں تو ہمیں ذکر کرنا چاہیے کم از کم ایک آدھ جملے میں، وہ یہ کہ دنیا بھر میں آپ نارڈک کنٹریز سے لے لیں اور آپ ایسٹرن یورپ کے اندر دیکھ لیں، ایک ایکسٹریمزم کا بہت بڑا ایک ویو ہے،
امریکہ کے اندر جہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کھلی آزادی ہے لیکن پھر بھی جو کرسچینٹی ہے ان کو بڑی کنزرویٹو سوسائٹی ہے، وہ مذہب کے جو 95% امریکی فوج ہے سارے کے سارے ریپبلکن ہیں، اور آدھے سے زیادہ ریپبلکن جو ہیں وہ بائبل ریسائٹنگ بشائٹس ہیں. وہاں پر چرچ کے اندر وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے قرآن جلانا ہے. ایکسٹریمزم ہے. یورپ کے اندر مساجد بننے کی گنجائش نہیں رکھی ہوئی. تو ایک رائٹ ونگ سوئنگ بھی تو ہے نا. تو پاکستان کو اگر ہم کہیں کہ صرف پاکستان کے اندر ہی کوتاہیوں کی وجہ سے ہے تو میرے خیال میں جو بین الاقوامی حقائق ہیں اس سے نظر بھی ہٹا رہے ہوں. طلعت صاحب لیکن جو رائٹ ونگ وہاں بیٹھ کے قرآن پاک جلانے کے لیے نعرہ مارتا ہے، کیا وہی رائٹ ونگ ہے یہاں پر بھی؟ اس کی ہماری تو منطق اور ہے نا، ہماری تو فلاسفی اور ہے، ہماری تو فالوئنگ اور ہے. اسلام میں ہم وہ باتیں، میں بار بار یہ سارا دن دہرا رہا ہوں، اسلام میں ہم صرف وہ چیز بتاتے ہیں کہ گردن کیسے کاٹنی ہے. یہ ہماری خرابی جہالت کی بنیاد یہاں سے پڑی. ہم یہ بات کیوں نہیں بتاتے کہ حقوق العباد کہاں ہیں، ہمسائے کے حقوق کہاں ہیں؟ تیرا بھائی رات کو بھوکا سو گیا تو پیٹ بھر کے سویا ہوا ہے. تیرا سچ کیوں بولنا چاہیے، رزق حلال کیوں کمانا چاہیے، وہ چیزوں پہ نہیں. ہم اچھا انسان کیسے بن سکتے ہیں، اچھے معاشرے کی تخلیق میں میرا کیا فرض ہے، فساد نہ پھیلانے میں ہمارا کیا رول ہے. فساد پھیلانے کا رول بن رہے ہیں ہم، نہ پھیلانے کے لیے تلقین نہیں کر رہے. یہ تو ظلم ہم کر رہے ہیں نا. یہ ظلم ہم کر رہے ہیں. ذرا چانڈے صاحب اس کا بھی جواب دینا چاہیے کہ حکومت وقت اگر مؤثر ہو، اگر جمہوریت صرف ایک نعرہ نہ ہو، اگر لوگوں کو کھانے کو مل رہا ہو، امید ہو، اور ملک کے اندر عمومی صورتحال درست ہو، تو شاید وہ تمام فیکٹرز جو ایکسٹریمزم جن کی وجہ سے پنپ رہا ہے وہ نہ ہو. جب کچھ بھی نہیں ہو تو پھر تو مذہب کے نام پر کیا ہر نام کے اوپر دہشت گردی ہو سکتی ہے. میں آپ سے متفق ہوں، لیکن ایک بات پر غور کرنا چاہیے کہ یہ صرف بھوک کا رد عمل نہیں ہے، یہ صرف بے گھر والے کا رد عمل نہیں ہے. جہاں تعلیم عام ہے، ابھی آپ جن سوسائٹی کا تذکرہ کر رہے ہیں، تعلیم بھی عام ہے، صحت بھی وہاں ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے خوشحالی دینا، پیسہ بھی خوب ہے، ہر حال کے باوجود وہ کیوں انتہا پسند بن رہے ہیں؟ یہ صرف یہ وجہ نہیں ہے، ہمارے یہاں یہ بھی وجہ ہے. لیکن جب خوشحالی آ جائے گی تو پھر نئے سرے سے یہ جذبات دیکھیے. میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں، یہ وطن وطن کرتے ہیں، جب آپ کو بھوک ہے باہر چلے جاتے ہیں، کماتے ہو جا کر لنڈن امریکہ میں، تب آپ وطن کو بھول جاتے ہو. جب وہاں امیر بن جاتے ہو پھر آتے ہو کہ جناب وطن وطن کی بات. یہ صرف ایک وجہ نہیں ہے، علم کا کم ہونا بھی اس کی وجہ ہے. اور جو دوسری سائیڈ ہے، جو نیکی کی جو پھیلاؤ چاہتا ہے، جو سکون چاہتا ہے، ان کا کمزور ہونا بھی ہے. وہ بھی پرخلوص نہیں ہے اپنی اس کام سے کہ ہم بھی ایسا کام کریں کہ لوگوں کے ذہنوں کو. لیکن نیکی کی دعوت کون دے گا؟ تمام لوگوں کی ذمہ. نہیں دیکھیں نا، اگر ایک ایسی حکومت، ایک ایسے حکمران جو جن کے بارے میں، جن کے کرپشن کے بارے میں کس سے ہر طرف پھیل رہے ہوں، ان کے منہ سے معذرت کے ساتھ اچھی بات بھی کوئی نہیں سنے. ایسا ہے نہیں، ایسا نہیں ہے. ابھی کیونکہ ہم یہ پھر ایک اور موضوع کی طرف ہم چلے جائیں گے. آپ بڑی آج اچھی آپ کی کچہری ہو رہی ہے، ایمانداری کی بات ہے. ہم بھی ذہن کھول کے بیٹھے آپ سے بات نشست ہو رہی ہے، کچہری زبردست ہو رہی ہے، زبردست ہو رہی ہے. کچہری کا مطلب آپ پتہ نہیں کیا لیتے ہیں. کچہری سینٹرل کمیٹی ہوتی ہے پیپلز پارٹی کی. یہ وہ نہیں، ہماری کچہری ثقافت ہے جس میں مختلف خیالوں کو بیٹھتے ہیں. تو یہ اچھی باتیں ہو رہی ہیں، سب کر رہے ہیں. حکومت کی اولین ذمہ داری ہے، یہ میں قبول کرتا ہوں. لیکن اس میں سب کا شیئر چاہیے، اپوزیشن کا، دانشوروں کا، پڑھے لکھے لوگوں کا، سیاسی لوگوں کا، کاروباری لوگوں کا. سب جب ملیں گے تب آئیڈل سماج بنتا ہے نا. ایک حکومت کہاں کر کے پائے گی؟ جہاں ایک بنائے گی دوسری جگہ سے کونا کاٹ کے لے جائیں گے. وہ لباس سب کا کام ہے، سبوں کا کام ہے. لیٹس ٹیک اے بریک ہے ناظرین، بریک کے بعد آپ ہو جائیں.